ان سے پوچھیں، ایک سوال میں نے ان سے کرنا ہے. ایک سوال کر لیں اللہ یاری صاحب. جی بولیں. جی اگر کوئی شخص آپ کو کہہ دے کہ آپ کے والدین کافر ہیں، کافر طے، اور وہ شرک پہ مرے ہیں، نجس ہیں، اور وہ ابھی جہنم میں، تو یہ آپ کے لیے توہین ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، میرے لیے توہین نہیں ہے. اگر وہ شرک پر مرے تو میرے لیے توہین نہیں ہے. میرے لیے رب پیارا ہے، باقی کوئی نہیں ہے. یعنی آپ کے والدین کو اگر کوئی آپ کو کافر زیادہ، نجس زیادہ کہے تو آپ کے لیے گالی نہیں ہے؟ تو میں اس کے لیے تو مغفرت کی دعا ہی نہیں کروں گا. میرا تو یہ عقیدہ ہے. تو آپ کے والدین کو کوئی کافر کہے وہ نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے وہ کافر تھے. اگر میرے والد آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کافر کہے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا. سمجھ گیا. آپ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ابھی وہ دنیا سے کافر گئے ہیں، مشرک گئے ہیں، اور ابھی جہنم میں، کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ ابھی تو جہنم کہاں سے شروع ہو گئی ہے؟ یہ کہاں سے لکھا ہوا نکال لیا آپ نے کہ ابھی جہنم میں ہے؟ ابھی میں نے مسلم کی حدیث دکھا ہے، ان ابی و اباک فی النار، میرے والد اور آپ کے والد دونوں جہنم میں. یہ مسلم کی حدیث دوبارہ دکھا دوں؟ کل میرے ساتھ مناظرہ رکھو. اور مسلم کی حدیث میں نے دکھا دی ہے. پرابلم ہے. اور مسلم کی حدیث کی آپ تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام والد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جہنم میں، یعنی تصدیق کرتے ہیں. میں دوبارہ دکھا دوں. صحیح احادیث ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے. تو صحیح، میں یہی اس حدیث کے متعلق پوچھ رہا ہوں شیخ صاحب، اس حدیث کے متعلق پوچھ رہا ہوں جو مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہوگی وہ بالکل صحیح ہے، وہ ایمان ہے. تو میں ہر حدیث کے متعلق نہیں پوچھ رہا شیخ صاحب، میں اس حدیث کے متعلق اسپیسیفکلی خاص اس حدیث کے متعلق پوچھ رہا ہوں. کیا ان ابی و اباک فی النار چاہیے تو میں دوبارہ دکھاتا ہوں مسلم سے. یہ مسلم کی حدیث ہے اور اجماعی طور پر آپ کے ہاں صحیح ہے. تو آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کے والد ماجد ابھی جہنم میں عذاب ہو رہا ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. میرے سوال کا پہلے جواب دے دو پھر سوال کرو. میرے سوال کا پہلے جواب دے دو. میرے سوال کا پہلے جواب دے دو. میرے سوال کا پہلے جواب دے دو. والد آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہوئے تھے. میں جواب دے دیتا ہوں. آپ سے سلم کی والدہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہوئی تھی؟ نہیں، والدہ نہیں. پیدا ہونے سے پہلے فوت ہوئے تھے کہ نہیں؟ والد پہلے فوت ہوئے تھے، وہ ماں کے پیٹ میں تھے، فوت ہوئے تھے. والدہ جو ہے 6 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے نا. وہ اس وقت دین تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے جب ان کو نبوت ملی ہے سن 40، جب آپ 40 سال کے ہوئے ہیں اس وقت آپ کو نبوت کا اعلان کیا، نبوت ملی ہے. کیا شیعوں کا کیا عقیدہ ہے؟ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا بولا؟ شیعوں کا عقیدہ کو کیا کروں میں؟ اہل سنت کا عقیدہ کو بیان کروں یا تمہارے؟ اور مجھ سے سوال کر رہے ہو نا، میں تو شیعہ عقیدہ کے مطابق جواب دوں گا نا. بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو. اس نے کیا بولا ابھی؟ گالی دی شیعوں کو؟ نہیں، کچھ نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ میں شیعوں کے عقیدوں کو نہیں مانتا، یہ انہوں نے کہا. دیکھیں، اگر مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو آپ کس اپنا عقیدہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا شیعوں کا عقیدہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ بھائی میں اپنے عقیدے کا پابند ہوں نا. اور مجھ سے جو سوال کیا نا، مجھ سے جو سوال کیا، میں تو شیعہ عقیدہ کے مطابق جواب دوں گا نا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو احادیث ہیں بے شمار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آبا امہات سب با ایمان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے، سب اولیاء اللہ تھے. حضرت عبد المطلب علیہ السلام خود ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے تھے. قرآن مجید کی بات مانو. یہ دیکھو، یہ کہتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا. قرآن مجید کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا. دیکھیں، قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قال نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اسماعیل کو یعقوب کا باپ بولا ہے قرآن نے. تو وہ جو باپ ہے وہ والد نہیں تھے، وہ چچا تھے. وہ چچا تھے. جناب آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، والد نہیں تھے. قرآن نے اسماعیل کو بھی یعقوب کا باپ بولا. آواز نہیں آ رہی. چلیں یہ کتاب دیکھو، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم ہے، ملاحظہ کریں. ان ابی و اباک فی النار، ان ابی و اباک فی النار. اچھا اللہ یاری صاحب، ان ابی و اباک فی النار. میرے والد صاحب جہنم میں. چلیں اس کے متعلق آپ عقیدہ پتہ چل گیا. ایک اور سوال آپ سے کروں. میں نے جو حدیث ابھی پڑھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق افراد کو گالی دیتے تھے. شیخ صاحب کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں یہ مناظرہ یہاں نہیں جاری رکھنا چاہتا. میں نے شروع سے کہا آپ بھاگیں گے. میں نے شروع سے کہا تھا آپ بھاگیں گے. او بھائی شروع سے کہا تھا بھاگیں گے نا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہا. علی آپ پھر میرے ساتھ زیادتی کروا رہے ہیں.
اور بھاگ رہا ہے یہ شخص. اس سوال کا جواب دے دو نا. بھائی آپ میرے ساتھ جاتی بس ایک سوال کا جواب دے دو, ایک سوال کا جواب دینا شیخ صاحب, پھر آپ چلے جاؤ, ٹھیک ہے نا, ایک سوال کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے, یہ قرآن کہہ رہا ہے, تو مانتا نہیں ہے بھائی, کیا کروں؟ وہ چچاتے نا, وہ چچاتے, ہمارے پاس حدیث موجود ہے, وہ چچاتے کہاں چچاتے 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 آپ کہاں کے والدین چچاتے, قرآن کی کہاں بات مانو یا آپ چچاتے. کی اب حدیث کی سن لو بات نا, مانو؟ تمہارے نزدیک آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن کے خلاف جو حدیث ہوگی اسے اٹھا کے پھینک دو. یہ قرآن میں, قرآن میں خود دیکھو شیخ صاحب, قرآن میں قرآن خود کے خلاف جو بات ہوگی اسماعیل اسے اٹھا یعقوب کے پھینک دیا باپ جائے گا. ہیں, یہ نبی, یہ قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں یا اسماعیل یعقوب کے باپ ہیں, یعنی یعقوب کے چچا ہیں. اب میرے سوال کا جواب دینا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ مسلم کی حدیث ہے, اس میں کئی احادیث ہیں کہ غیر مستحق افراد کو, جن کا حق نہیں بنتا تھا, ان کو گالی دیتے تھے, لعنت بھی کرتے تھے, ان کو رجم بھی کیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا, یعنی ایسا کیا ہے. اور خود مسلم کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ سباب